مومن کبھی اپنا ہاتھ پھیلا کے جزیہ نہ مانگے. جب کافر سے ٹیکس لے تو ہاتھ نہ پھیلائے. کہا مولا پھر کیسے لیں جزیہ؟ کہا کہ کہو کہ تو اپنے ہاتھ پہ رکھ لے, ہم تیرے ہاتھ سے جزیہ اٹھا لیں گے. توجہ ہو. کہا جزیہ اٹھا لو, وہ اپنے ہاتھ پہ رکھے, تم جزیہ اٹھا لو. ایسے نہ کرو کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ. کبھی بھی کسی بھی ایمان والے کا دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلے. ایمان والوں کا ہاتھ نہ پھیلے. توجہ ہو, ایمان والوں کا ہاتھ نہ پھیلے. ایک عام مومن کافر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو کیسے ممکن ہے امام معصوم فاسق کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ امام معصوم کا ہاتھ ہمیشہ بالا رہے گا, وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کو. جب پوچھا کسی نے یا علی دلیل کیا, سننا چاہیں گے کہ یا علی دلیل کیا ہے, پروف کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ بیعت ایسے لے رہے ہیں, آپ کا ہاتھ زمین کی طرف ہے, آسمان کی طرف نہیں ہے, دلیل کیا ہے کہ آپ ایسے بیعت لے رہے ہیں؟ کہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا لحمہ لحمی و دمہ دمی, علی کا گوشت میرا گوشت ہے, علی کا خون میرا خون ہے, علی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے. قرآن کہہ رہا ہے, اور یہ تو رسول خدا کی حدیث ہے, قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. او میرے حبیب, جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ آپ کی بیعت نہیں کرتے, وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں, اور اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے بالا تر ہے, ہاتھوں کے نیچے نہیں ہے, ہاتھوں کے اوپر ہے. ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ہر ہاتھ سے اوپر ہے. اب سمجھ میں آیا علی ید اللہ کیوں ہے؟ عزیزان گرامی, جناب ختمی مرتبت جس طرح سے بیعت لیتے تھے اسی طرح سے بیعت لیتے تھے, اسی لیے جناب امیر بھی ایسے ہی بیعت لیتے تھے, اسی لیے جب امام زمانہ بھی آئیں گے تو ایسے ہی بیعت لیں گے. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں, کہ بیعت لینے کا انداز ایسا ہے جو خود بتائے گا. عزیزان گرامی, ہم امامت کے ماننے والے ہیں. امام کسے کہا جاتا ہے؟ پیشوا. ایک لفظ پیش کر رہا ہوں, ایک مثال دینا چاہتا ہوں. پیشوا, پیشوا جو لیڈ کرے, جو لیڈ کرے. میں الفاظ جتنے بھی ہو سکتے انگلش کے استعمال کروں گا, میں جانتا ہوں یہاں پہ بہت سے لوگوں کو اردو کا مسئلہ ہوتا ہے. جو لیڈ کرے, دو عربی کے لفظ ہیں. آپ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھیں, بہت سے زیارات پڑھیں, ان میں الفاظ آئے ہیں امام کی طرف سے, قادۃ الامم و اولیاء النعم. قادہ, قادہ جمع ہے قائد کی, قائد لیڈر. پرانے زمانے میں عرب اونٹ چراتے تھے, اونٹ. They were people who would graze camels. دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. One who would walk in the front. In olden days they would call him qa'id. He was grazing the camels. The one who would walk in the front of the camels would be called qa'id. And the one walking behind will be called sa'iq. sa'iq, پتہ نہیں توجہ ہے میرے ساتھ, میں کیا کروں, اردو پہ جا کے واپس انگلش میں آنا پڑا. قائد وہ جو اونٹوں کے آگے چلتا ہے نا, اونٹ چرانے والا, اونٹوں کو پالنے والا جو آگے چلتا ہے اسے کہتے ہیں قائد, اور وہ جو پیچھے چلتا ہے اسے کہتے ہیں سائق. عربی زبان میں ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں. آج یہ پرانے عربی کے الفاظ ہیں جس کو ساری مختلف زبانوں میں منتقل کیا عربوں نے. سائق کیونکہ وہ سٹیئرنگ ویل کے پیچھے ہوتا, سٹیئرنگ ویل کے پیچھے ہوتا ہے, اس لیے اس کو سائق کہا جاتا ہے. اور قائد لیڈر کو کہتے ہیں. آج عزیزان گرامی, ائمہ کہتے ہیں ہم قادۃ الامم ہیں, ہم قوموں کے لیڈرز ہیں, قائد ہیں, سائق نہیں. اونٹوں کو جو چرانے والے ہوتے تھے, جو اونٹوں کے گریزنگ کے لیے جاتے تھے, وہ جو آگے چلنے والے ہیں, مولا فرماتے ہیں ہم قائد ہیں, سائق نہیں. نہیں پہنچا سکا, سارے مجمع کی توجہ ہو. مولا فرماتے ہیں ہم آگے چلنے والے ہیں, اونٹوں کے آگے چلنے والے ہیں, اونٹوں کے پیچھے نہیں. جانتے ہیں آگے چلنے والے کی خصوصیت کیا ہوتی تھی؟ وہ ایک اونٹ کو پکڑ کے چلتا ہے, باقی سارے پیچھے چلتے رہتے. لیکن وہ جو پیچھے ہوتا ہے نا, اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی سٹک. اگر کوئی اونٹ ادھر سے ادھر چلا گیا, وہ مارتا ہوا واپس لے کے آتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اسٹے ان دی گروپ. وہ مارتا تھا سٹک کے ساتھ اونٹوں کو, پیچھے چلنے والا. مولا نے کہا یاد رکھو ہم سٹک کے ساتھ لوگوں کو نہیں چلاتے. سٹک کے ساتھ چلانے والے, چھڑی کے ساتھ چلانے والے تو بہت ہیں, ہم قیادت کے لیے آتے ہیں. لیکن وہ جو قائد ہوتا نا, قائد کے پیچھے جو اونٹ ہوتے تھے, ان کی ایک شرط تھی, کنڈیشن تھی. وہ جانتے کنڈیشن کیا تھی؟ کہ اونٹ ٹرینڈ ہوتے تھے. وہ جو ٹرین یعنی تربیت یافتہ ہوتے تھے. جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, ایک لائن میں چلتے ہیں. جو تربیت یافتہ نہیں ہوتے وہ الگ الگ چل رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں ہم قائد ہیں اور تم امت ہو. جب تمہاری ٹریننگ ہو جائے گی, تربیت ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے.
امام کب ظہور کریں گے؟ جب ہماری ٹریننگ ہو جائے گی. جب تک ہماری ٹریننگ نہ ہو امام کا ظہور نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جب ہماری ٹریننگ نہیں ہوگی تو پھر جا رہے سارے جتنے حکمران ہیں، لیڈرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، وہ سارے سٹک کے ساتھ چلانے والے ہیں. امام کہتے ہیں نہیں، جب تمہاری ٹریننگ ہو جائے گی تو ہم لیڈ کرنے آتے ہیں، سٹک کے ساتھ نہیں چلاتے. ہم قائد ہیں، سائق نہیں. عزیزان گرامی، امام لیڈر ہے. امام لیڈر، ان کی شرائط ہے، میں کل انشاءاللہ پیش کروں گا. امام کی کنڈیشنز ہیں، وہ شرائط جس میں ہوں گی اللہ اسی کو امام بناتا ہے. اللہ جس کے اندر ساری شرائط ہوں. ان میں سے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے، محمد وعجل فرجہ، پوچھا کہ مولا کیسے پتہ چلے کوئی آدمی امام ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی کہہ دیتا میں امام ہوں، میں امام. تو کیسے پتہ چلے؟ اس زمانے میں بڑا بنی عباس، بنو امیہ بار بار سب کہہ رہے تھے ہم امام ہیں، جو خلیفہ بن گیا وہی امام. تو امام نے کہا بہت آسان ہے. پہلی کنڈیشن ہے علم. جسے اللہ اپوائنٹ کرتا ہے وہ کبھی نہیں یہ کہتا کسی سوال کے جواب میں پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے نہیں آتا ہوگا تو بیٹی سے پوچھ لوں گا. وہ فوراً جواب دے گا. جس لینگویج میں سوال ہوگا اسی لینگویج میں جواب دے گا. جس رفتار سے سوال ہوگا اسی رفتار سے جواب دے گا. جہاں پہ کوئی بھی سوال کرے گا وہ فوراً جواب دے گا. علم بتائے گا یہ اللہ کا بھیجا ہوا. توجہ ہو. جسے اللہ اپوائنٹ کرے گا، امام نے فرمایا اس کا علم بتائے گا یہ اللہ کا اپوائنٹڈ ہے. جسے لوگ اپوائنٹ کریں گے وہ لوگوں سے پوچھتا رہے گا. جسے اللہ اپوائنٹ کرے گا وہ اللہ سے پوچھے گا، اس کا اللہ سے رابطہ ہوگا. دوسرے مولا نے فرمایا دعا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جسے اللہ اپوائنٹ کرتا ہے. جسے اللہ نے اپوائنٹ نہیں کیا وہ دعائیں مانگتا رہے، بے شک اس کی دعا لازمی نہیں قبول ہو. عزیزان گرامی، ایک آخری بات کہوں، جسے اللہ اپوائنٹ کرے گا وہ ہمیشہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کہے گا کہ میں اللہ کو خوش کروں. اور جسے لوگ اپوائنٹ کریں گے وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ جسے لوگ اپوائنٹ کر دیتے ہیں وہ گناہ اتنے کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی، جو لوگوں کو خوش کرے گا کئی مرتبہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے. عزیزان گرامی، اسی لیے کوشش یہ کریں کہ جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے اسی کو مانیں، اس کو مانیں جسے اللہ نے اپوائنٹ کیا. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء جب میدان کربلا جا رہے تھے تو آپ اپنے ان تمام لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے تھے جو آپ کی امامت میں یقین رکھتے تھے. میں بھی مسائل پہ نہیں آیا، 2 جملے سن لیجئے گا، اس کے بعد مسائل پڑھوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ سارے من میں؟ شب عاشور ایک جملہ کہا مولا حسین نے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. پھر ایک جملہ کہا اگر کوئی چلا جائے گا نا میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا، میں پھر بھی اس کی شفاعت کروں گا. شب عاشور جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اس کی شفاعت کروں گا، جو جانا چاہتا ہے. پھر ایک مرتبہ کہا عباس چراغ گل کر دو. Put out the lamp. Probably they are embarrassed, they don't want to leave. So حضرت عباس put out the lamp. انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا. کہا تاکہ کوئی شرم نہ محسوس کرے کہ میں جانے لگا ہوں سب مجھے دیکھیں گے. تو جناب عباس نے چراغ بجھا دیا. جب چراغ گل ہو گیا تو کہا، مولا نے پھر دوبارہ کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. یہاں تک ایک مرتبہ جناب زہرقین سے کہا جو ابھی کنورٹ ہوئے تھے، who had recently converted. جناب زہرقین شروع سے علوی نہیں تھے، عثمانی تھے، کنورٹ ہو کے آئے جناب سید الشہداء کی طرف. صرف ایک ملاقات میں مولا کے عاشق ہو گئے. تو مولا نے کہا زہرقین جانا چاہو تو چلے جاؤ. کہا مولا کل کیا ہوگا؟ کہا شہادتیں. کہا کیسے؟ کہا گلے کاٹ دیے جائیں گے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، بہت ظلم کیا جائے گا، شہید ہو جاؤ گے. کہا مولا ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ How many times will we have to go through this? مولا نے کہا ایک مرتبہ. کہا حسین اگر اب 70 مرتبہ ہمارے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، آگ لگا کے ہماری راکھ اڑا دی جائے، قبر نصیب نہ ہو تو ہے حسین اب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. جب تک نہیں جانتے تھے، اب جب ہم جان گئے ہیں تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے تھے. عزیزان کرام ایک جملہ سنیے گا، یہ شب عاشور. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. عصر عاشور میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عصر میں کہتے ہیں عاشور کی، جو آنا چاہتا ہے آ جائے. حل من ناصر ینصرنا، anyone who wants to help آئے، آ جاؤ. مولا استغفر اللہ تعالیٰ کا کنٹرڈکشن تو نہیں ہے، تضاد تو نہیں ہے. رات میں کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، شب عاشور. روز عاشور اصل میں کہتے ہیں جو آنا چاہتا ہے آ جائے. اگر مولا آپ نے بلانا ہی تھا تو پھر رات میں جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟
آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے بڑی بحث کی ہے اور انہوں نے اتنے پیارے پیارے نقطے نکالے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں جا سکوں. شیخ آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں رات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. وہ کہتے ہیں رات میں مولا اپنے شیعوں سے کہہ رہے تھے جو جاننا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں گیا. کہ مولا بتانا چاہ رہے تھے دیکھو قیامت تک اللہ سارے انبیاء، ائمہ، مؤمنین، متقین سب جو میرے ساتھ ہیں ان پہ سلام کریں گے، قیامت تک ان پہ سلام ہوگا، السلام علیکم یا انصار الحسین. تو ایسا نہ ہو کہ ان سلام جن پہ سلام ہونے والا ان میں کوئی برا بھی ہو، اگر برا ہے تو چلا جائے. مولا نے ثابت کیا میرے والوں میں کوئی برا نہیں ہے، اگر برا ہوتا تو چلا جاتا. اب یہ سب کے سب سلام کے مستحق ہیں، they all deserve salutations، سب انہیں سلام کریں گے. یہ رات میں مولا نے کہا جو جانا چاہتا چلا جائے، کوئی نہیں گیا. مولا نے کہا دیکھو جو میرے والے ہیں وہ سب سلام کے مستحق ہیں. دن میں کیا کیا؟ مولا نے کہا دیکھو یہ جو مجھے قتل کریں گے نا قیامت تک اللہ ان پہ لعنت کرے گا، انبیاء لعنت کریں گے، ملائکہ لعنت کریں گے، ائمہ لعنت کریں گے، مؤمنین ان پہ لعنت کریں گے، قاتلان حسین پہ، متقین سب لعنت کریں گے. تو ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی اچھا رہ جائے جو لعنت کے قابل نہ ہو. تو مولا نے کہا ایک مرتبہ بلا کے بتا دو حل من ناصر ینصرنا، آنا چاہتا تو کوئی آ جائے. کوئی نہیں آیا. مولا نے بتایا دیکھو شب میں کوئی بھی برا نہیں ہوتا تو چلا جاتا، اور یہ جو میرے قاتل میرے دشمن ہیں نا ان میں کوئی اچھا نہیں ہے، اچھا ہوتا تو آ جاتا. رات میں کوئی گیا نہیں، دن میں کوئی آیا نہیں. اللہ اکبر، مولا کتنے کریم ہیں. رات میں کوئی نہیں گیا، کہا یہ سارے علیہ السلام ہیں، ان سب پہ سلام ہے. اور دن میں کوئی نہیں آیا، ان سب پہ لعنت ہے. عزیزان گرامی کتنے حسین کریم ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں میرے والے کیسے ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، ہم قیامت تک ایک فوزا فوزا نظیمہ، اے کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو جاتے. وہ جو فوز، وہ کامیابی، وہ سکسیس جو آپ کو ملی ہے کسی کو نہیں ملی، اے کاش ہمیں مل جاتی. عزیزان گرامی یہ شہدائے کربلا میں ایک جملہ کہہ کے یہاں پہ جناب رباب سے متعلق چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. مولا جب 11 محرم کا دن نکلا تو بیبیاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. کوئی بی بی کسی لاشے پہ چلی گئی، کوئی کسی لاشے پہ، کوئی بار بار کہہ رہی تھی واہ علی اکبرہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ عباسہ، کوئی بی بی کہتی تھی واہ قاسمہ. لیکن 2 بیبیاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں، وہ صرف امام حسین کے لاشے پہ گئیں. جانتے ہیں کون سی 2 بیبیاں؟ پہلی جناب زینب کبریٰ ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا کسی لاشے پہ نہیں گئی سوائے امام حسین کے لاشے پہ. اور دوسری جناب رباب ہیں. جناب زینب کبریٰ سے متعلق میں اس دن پیش کر چکا، لیکن جناب رباب سے متعلق سن لے. جب جناب رباب آئی نا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، جناب رباب کے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہوئے تھے، ہاتھ بندھے ہوئے تھے. جب بی بی آئی نا تو بی بی رونے لگی. ایک مرتبہ رو کے کہا اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اے میرے سرتاج حسین، مولا میرے ہاتھ پس سے گردن بندھے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے نا میں آپ کے لاشے پہ سایہ کرتے، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی. میرے مولا میں آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تپتی ریت پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. پھر بیوی نے ایک اور جملہ کہا مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی. مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک علی اصغر تھا، دوسرے سکینہ. میں نے اپنا اصغر آپ پہ قربان کر دیا، جب موقع ملے گا میں سکینہ بھی آپ پہ قربان کر دوں. ایک مرتبہ جناب رباب چلیں، جب چلی نا تو عجیب و غریب کیفیت تھی. ایک مرتبہ بی بی کو جب بھی موقع ملتا نا، رہائی ملی، جب بھی بی بی کو موقع ملتا بی بی ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، اور دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی کہتی واہ حسینہ. بی بی بہت رویا کرتی تھی. جیسے پانی ملتا بی بی دھوپ میں رکھ دیتی، جب وہ دھوپ میں پانی گرم ہوتا بی بی گرم پانی پیتی جاتی، گرم پانی پیتی کہتی واہ حسینہ، واہ مظلومہ. بی بی بڑی جناب رباب کے بڑے مصائب ہیں. جب ایک مرتبہ بی بی کو شام سے رہائی ملی، شام سے رہائی ملنی تھی کہ ایک مرتبہ جناب رباب رونے لگیں. مختلف تبرکات واپس آ رہے تھے، انہوں نے لوٹا تھا نا، سارے تبرکات لے گئے تھے. ایک مرتبہ تبرکات واپس آنے لگے، 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں آئیں.
جیسے بالیاں آئی نا، جناب رباب نے بالیوں کو دیکھا، رو کے کہا یہ بالیاں واپس لے جاؤ، جس بی بی کی بالیاں تھیں اب وہ نہیں رہی۔ اتنے میں شہداء کے سر واپس آنے لگے۔ ایک سر آیا، بڑا چھوٹا سا سر تھا، بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے برقعے کا دامن پھیلایا، کہا لاؤ علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ جناب رباب بہت روئی، ایک مرتبہ رو کے سوال کیا، علی اصغر اب مثلوں کا تنہر، کیا بیٹا تجھ جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ علی اصغر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے، یہ تجھے کس نے نہر کر دیا؟ بی بی روتی رہی، بس بے رہائی مل گئی۔ ایک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب ایک مرتبہ 3 دن تک بیویاں شام میں روتی رہیں، جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیویوں سے کہہ دیں صبح تیار رہیں، ہم کل مدینے واپس چلے جائیں گے۔ جیسے ہی صبح ہوئی، جناب سید سجاد نے جناب زینب سے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہا بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں، لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج صبح فجر سے نہ جانے کہاں چلی گئیں۔ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے پتہ ہے میری ماں کہاں گئی، راستے سے ماں کو لے لیں گے، میرے ساتھ چلیں۔ جب بیویاں چلی، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک چھوٹی سی قبر سے وداع کرنے کے لیے گئی ہیں۔ ایک مرتبہ ساری بیویاں مولا سجاد کے ساتھ زندان پہنچی۔ اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا، تاریخ میں لکھا، علماء کہتے ہیں جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ اٹھو، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں۔ بیٹی آپ کو سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا۔ سکینہ ہم مدینے جا رہے ہیں، سکینہ اٹھو۔ مولا سجاد نے ماں کا بازو پکڑا، کہا مادر گرامی بس کیجئے، مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتے، میرے ساتھ چلیے۔ بس بھئی ایک مرتبہ بی بی آئیں، کہاں پہ؟ کربلا میں آئیں، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ ایک مرتبہ جناب رباب 3 دن تک کربلا میں سارے کے سب رہے۔ مولا سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں بیویاں تیار ہیں، ہم کربلا سے مدینے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ مولا سجاد نے پوچھا مادر گرامی کیا بات ہے آپ تیار نہیں ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرے مولا حسین کربلا میں ہے، میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میری سکینہ شام میں ہے۔ اجرکم اللہ نہیں کہا مادر گرامی میں آپ کو یہاں کربلا میں نہیں چھوڑ سکتا، بھئی واپس چلے گئے۔ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے معالی السبتین کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے 4 مہینے گزر گئے، جناب رباب جیسے ہی صبح ہوتی ایک کوزے میں پانی لیتی، دھوپ میں رکھ دیتی، خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی، جب پانی گرم ہو جاتا پانی پیتی، روتی رہتی، کہتی واہ حسینہ، ہائے میرا علی اصغر بھی مارا گیا، ہائے میرے مولا حسین مارے گئے۔ ایک دن آیا، جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائیں۔ امام سجاد ایک مرتبہ آئے، کہا مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ جناب رباب نے رو کے کہا بیٹا سجاد میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا، میں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں جاؤں گی، میں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، بیٹا سجاد مجھے سائے میں مت لے جائیے۔ مولا نے یہی کہا تھا نا مادر گرامی آپ کا بیٹا آپ سے کہتا ہے سائے میں آ جائیے، کہا نہیں بیٹا میں سائے میں نہیں آؤں گی۔ اب امام سجاد نے کہا مادر گرامی اب آپ کا امام آپ سے کہتا ہے مادر گرامی سائے میں آ جائیے۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کا بازو پکڑے، ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا بازو جناب سید سجاد نے پکڑا، جناب رباب کو زمین سے اٹھایا۔ جیسے ہی جناب رباب کو زمین سے اٹھایا، جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی۔ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں کی روح پرواز کر گئی، میری ماں اس دنیا کے غموں سے چھوٹ گئی۔ اللہ